قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے اسلامی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور آج تقریباً آدھی دنیا میں مسلمانان ملت عید الفطر منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمارے کیے ہوئے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے تسبیحات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اور سجدوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ہمیں ان اعمال کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اعمال پر رکھا ہے۔ اگر مسلمان کے اور انسان کے اعمال درست ہوں گے تو وہ انسان کامیاب ہوگا، اور اگر اعمال درست نہیں ہوں گے تو وہ مسلمان اور انسان ناکام ہوگا۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں یا ناکامی کی طرف جائیں۔ کامیابی اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے، اور ناکامی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں رکھی ہے۔ جس انسان نے اس دنیا کی مختصر زندگی میں اچھے اعمال کیے، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، اس کو عاقبت کی فکر تھی، تو وہ ضرور بالضرور کامیاب ہوگا۔ اور اگر اللہ کا خوف اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت جس انسان میں نہیں تھی وہ ناکام ہو۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کامیابی کے راستے پر چلیں یا ناکامی کے راستے پر چلیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اور اس نے
جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا وہ ہمیشگی کے لیے ہیں۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن زندگی کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمان کی زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آنا یہ ایک امتحان ہے کہ کون اس امتحان میں کامیابی حاصل کرتا ہے، کون اس میں ناکامی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی شریعت کے حکموں کا حکم دیا ہے وہ ہمیشگی کے لیے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ آپ کے اوپر روزہ فرض تھا، سال میں ایک مہینہ، اب وہ وقت جب ہی آئے گا وہ روزے پھر سے ہمارے اوپر فرض ہوں گے۔ نماز 5 وقت ہمارے اوپر فرض ہے، حج اگر استطاعت ہے تو ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، زکوٰۃ کا مال جب آپ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، جب تک تم صاحب نصاب ہو تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، انہی اعمال میں انسان کی بقا ہے، انہی اعمال کی وجہ سے انسان آخرت کی منزلیں طے کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ کی رسول کی رضا حاصل کرتا ہے۔ میرے دوستو، اصل زندگی جب قبر سے شروع ہوتی ہے، اس قبر والی زندگی کو اس دنیا میں ہم نے پر رونق بنانا ہے، اس زندگی کو ہم نے روشن بنانا ہے، اس زندگی کو ہم نے تابندہ بنانا ہے۔ اگر یہ سارے خوبصورت چیزیں ہمارے زندگی میں آئیں گے تو ہماری ابدی زندگی جو قبر والی زندگی ہے وہ آباد ہوگی۔ میرے دوستو، انسان کا سب سے بڑا تعلق اعمال کے ساتھ۔ قیامت کا دن ہے ایک ایسا دن کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ ایمان ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ پہلا یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، دوسرا حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور تیسرا حکم یہی دیتا ہے، یہ رکن ہے ایمان کا، کہ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان۔ جب آخرت کی زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا میدان قائم ہوتا ہے۔ ایک ایسا وحشتناک دن ہے، ایک ایسا وحشتناک دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے تمام اولین سے لے کر آخرین تک بندوں کو جمع کرے گا۔ وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، وہاں ان کے اعمال تول ہوں گے، وہاں ان کے اعمال وزن ہوں گے، جتنی نیکیاں کی ہیں وہ بھی وزن ہوں گے، جتنے برائیاں کی ہیں وہ بھی وزن ہوں گے۔ جس قدر آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس ترازو میں رکھا جائے گا، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا میرے دوستو۔ جب وہ دن آئے گا، یہ خوبصورت آسمان، یہ روشن آسمان، یہ نیلے رنگ کا آسمان یہ تمہارے اوپر گرے گا۔ یہ پہاڑ زمین پر اللہ نے میخ بنا دیے ہیں تاکہ زمین تمہارے اوپر حرکت نہ کرے، یہ سرما بن جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قہر و جلال میں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
اس دن اس قدر جلال میں ہوگا، نہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس قدر جلال میں آیا ہے، نہ اس کے بعد اس قدر جلال میں آئے گا۔ تمام عالم انسان اپنے اپنے اعمال کو دیکھ کر سرگشار اور شرمندہ ہوں گے۔ اللہ کے سامنے کسی کو آنکھیں اٹھانے کی جرأت نہیں ہوگی۔ انسانیت دوڑ دوڑ دھوپ دھوپ کرے گی، کوئی راستہ نہیں ہے۔ احادیث میں ہے بلکہ قرآن میں ہے کہ قیامت کا یہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ہمارے یہ دنیا کے دن 50,000 سال قیامت کے ایک دن کے برابر ہے۔ اور یہ سورج ابھی پتہ نہیں کتنے آسمانوں سے اوپر بلند، وہاں سے جب یہ روشن ہوتا ہے، اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، جب یہ گرم ہوتا ہے تو اس کی گرمائش سے زمین پر انسان جلتے ہیں، لیکن یہی سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ وہاں حدیث پاک میں ہے کہ انسان اس قدر پسینے میں شرابور ہوں گے کہ ان کے زبانوں پر، ان کے گلوں پر لگام ڈالا گیا ہوا ہوگا۔ کچھ ایسے انسان ہوں گے جو گھٹنوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اپنے سر تک اس پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں، اس سختی کے عالم میں ہمیں کیا چیز کام دیتا ہے؟ یہی اعمال ہمیں کام دیتے۔ یہی روزہ جو آپ نے 30 دن رکھا، یہی روزہ اس محشر کے میدان میں تمہیں کام آئے گا۔ اس رمضان میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی یہی تلاوت اس محشر کے میدان میں آپ کو کام آئے گی۔ آپ نے اس رمضان میں اللہ کی تسبیحات پڑھی ہیں، وہ تسبیحات آپ کو قیامت کے اس سخت دن میں کام آئیں گے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس قدر سخت دن ہے جہاں سورج 1 نیزے کے فاصلے پر ہو، جہاں کا دن 50,000 سال کے برابر ہو، جہاں انسان حیران ہو کہ میں کس کے طرف جاؤں، جہاں انسان آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے کہ یہ ہمارا بابا ہے، اسی سے نسل انسانی چلا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ساری انسانیت دوڑ پڑے گی آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ سید ہیں، آپ تمام انسانوں کا باپ ہیں، آج آپ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خوف سے اللہ تعالیٰ کی طرف شفاعت نہیں کر سکیں گے کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، اگر اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تم نے وہ غلطی کیوں کی تھی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ انسان ابراہیم علیہ السلام کے طرف جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے طرف جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے طرف جائیں گے، تمام انبیاء کی طرف جائیں گے۔ سارے انبیاء اپنے آپ میں مگن ہوں گے، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ہے کہ 1 جمعہ یا 2 جمعہ مسلسل سجدے میں جائیں گے، اور اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ اس سجدے میں ایسے ایسے الفاظ بتائیں گے جو کبھی بھی پہلے نہیں بتائی۔ جب اللہ کا رسول 1 جمعہ یا 2 جمعے کے مقدار جب سجدے میں جائے گا تو اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، اب آپ کی فرمائش کے مطابق حساب شروع ہوگا۔ اب ایسے دن میں یہی اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ اگر اس رمضان میں آپ نے کسی غریب کو پیسے دیے تھے، وہ پیسے آپ کے لیے محشر کے میدان میں نیکی کے صورت میں آئیں گے، وہ اس عذاب میں آپ کو اللہ کی عذاب سے بچائیں گے۔ میں روایت عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے سخت دن میں 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک سایہ یہ مراد ہے، ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہمارا سایہ آتا ہے، دیوار ہے دیوار کا سایہ ہوتا ہے، یہ سایہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں میرے اوپر باپ کا سایہ ہے، استاد کا سایہ ہے، میرے پیر کا سایہ ہے، میرے بابا کا سایہ ہے، ہم یہی بولتے ہیں۔ ہاں، تو اس سایہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت کے سائے
سائے میں 7 ایسے آدمی ہوں گے جو اس مشکل دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، بڑے سکون کے ساتھ ہوں گے. ان کو اس دن کی اتنا بڑا دن ان کو مشقت میں نہیں ڈالے گا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص کون ہے؟ وہ امام عادل، وقت کا امام یعنی بادشاہ، انصاف کرنے والا. انصاف کا معنی کیا ہے؟ انصاف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ان کے دروازے پر ان کو مہیا کرنا. اللہ نے انسانوں کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں، حکومتوں پر جو حقوق رعایا کے لیے مقرر ہیں، اگر امام عادل اپنے لوگوں کے ساتھ بغیر کسی قومیت کے، بغیر کسی صوبائیت کے، بغیر کسی لسانیت کے، صرف اللہ کے ڈر سے انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے. یہ کون تھے؟ یہ وہ بادشاہ تھے جو گزر گئے. یہ وہ بادشاہ تھے جو حضرت ابو بکر کی صورت میں گزر گئے. یہ کون بادشاہ تھے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں گزر گئے. یہ کون بادشاہ تھے جو حضرت عثمان غنی کے زمانے ان کے صورت میں گزر گئے. یہ وہ بادشاہ تھے جو سیدنا علی کے صورت میں گزر گئے. وہ ایسے اہل اللہ و متقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ پوری زمین پر ان کی خلافت ہوا کرتی تھی، مگر جب ان کے کپڑوں کا حال دیکھا جاتا تھا تو ان کے کپڑوں پر 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کمال یہ دیا تھا، اللہ کہتا ہے اے میرا بندہ تو میرا بند، یہ سارا جہان تیرا بنا دوں گا، یہ آسمان بھی تمہارے حکم سے چلے گا، یہ ہوائیں بھی تمہارے حکم سے چلے گی، یہ زندگی کا سانس تمہاری حکم کے مطابق گزاروں گا، بنا دوں گا، بشرطے کہ تم میرا بن جاؤ. ہاں، ہمارے حکمران عدل و انصاف کرتے تھے، اس قدر عدل و انصاف کرتے تھے کہ ان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر وقت کے کافر، وقت کے مشرک اسلام قبول کرتے تھے. ایسے اسلامی تاریخ میں بادشاہ گزری ہیں کہ آپ ان کے واقعات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ انسان تھے یا فرشتے تھے. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں. میرے دوستو، حکمرانی کرنا، بادشاہت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ جس قدر بڑے ہوں گے اللہ اتنا ہی بڑا حساب آپ سے لے گا. اگر آپ اپنے گھر میں 5 آدمیوں پر سربراہ ہیں، یقین جانو، ایمان رکھو کہ اللہ ان 5 آدمیوں کا حساب تم سے لے گا، کیونکہ تم ان کے سربراہ تھے، وہ تمہارے ہاتھ میں تھے، وہ اچھائی بھی تمہارے کہنے سے کرتے تھے، وہ برائی بھی تمہارے کہنے سے کرتے تھے. تو جس قدر انسان بڑا ہوگا حساب بھی بڑا ہوگا. اب اگر ہمارے ملک میں مثال کے طور پر جہاں روزانہ انسانوں کا قتل ہوتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کا یہ ملک ہے، یہاں انسانوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. ہاں، کیا خیال ہے ہمارے وقت کے حکمرانوں سے اللہ سوال نہیں کرے گا؟ ایک فرد کا پوچھے گا؟ نہیں. آؤ جناب سیدنا فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں، جو فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن رب عمر سے پوچھے. کیا ہمارے حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا عرب کے حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ جتنے بھی عالم کے مسلمان حکمران ہیں، ان ایک سے اللہ مسلمان قوم کی ایک پائی کا حساب ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ بڑے ٹاٹ ساٹ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ٹاٹ ساٹ جس دن ختم ہو گئی، ان کی دوسری منزل شروع ہو گئی تو رب کعبہ کی قسم اللہ ان کو اسفل السافلین میں ڈالے گا، جہنم کے آخری طبقے میں ڈالے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے اپنے حق معاف نہیں کرتے. ہم نماز نہیں پڑھے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے جرم ہوئی،
ہم نے نماز نہیں پڑھی. نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. کسی مسلمان نے نافرمانی کی, کسی مسلمان نے نادانی کی, روزہ نہیں رکھا, اس روزے کا حق کس کا ہے؟ الہ العالمین کا ہے. الہ العالمین اپنے حق معاف کرا سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے, لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا. کتابوں میں لکھا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, میرے نبی نے فرمایا جو شخص جس کا خون کا ایک قطرہ اللہ کے راہ میں گر گیا, پہلے قطرے کے ساتھ ہی اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. شہیدوں کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں. شہید اسلام کی حیات ہے. شہید ہی سے اسلام زندہ ہوتا ہے, اس لیے شہید کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن میں بھی اللہ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ تم شہیدوں کو عام مردوں کی طرح نہیں سمجھو کہ جس طرح عام مردے مر جاتے ہیں, شہید مرتے نہیں ہیں, زندہ ہیں. ہم ان کو رزق دیتے ہیں, بلکہ تمہیں شعور اور پتہ نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شہید کہ اس کی اتنی فضائل ہیں, وقت مختصر ہے. شہیدوں کا ایک قافلہ ہے, کسی نے خواب میں دیکھا شہیدوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے, 50-60 شہداء ہیں, ہر ایک اپنے اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے, ہر ایک اپنے, اور یہ سارے وہ شہداء ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے, جو جہاد فی سبیل اللہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, جو اللہ کی دین کے لیے, اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. شہداء کا قافلہ جا رہا ہے, گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شہید کا گھوڑا لنگڑاتے ہوئے جا رہا ہے, بس دوسرے جو شہید ہیں ان کے گھوڑے صحیح سلامت جا رہے ہیں. ہاں, جس شہید کا گھوڑا لنگڑاتے ہوئے جا رہا ہے, اس آدمی نے جو اس کو خواب میں دیکھ رہا ہے, اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم شہداء کی جماعت ہے, ہم شہیدوں کی جماعت ہے. فرمایا تم شہیدوں کی جماعت ہو, یہ سارے قافلے کے گھوڑے صحیح سلامت چل رہے ہیں, تمہارا گھوڑا کیوں صحیح سلامت نہیں چل رہا؟ انہوں نے کہا غور کرو مسلمانوں, شہید وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت کرتا ہے, اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. مگر یہاں دیکھو اسلام انسان کی حقوق کی بات کرتا ہے اور اس قدر سخت دفاع کرتا ہے, اس قدر سخت دفاع کرتا ہے. شہید سے پوچھتا ہے کہ تمہارا یہ گھوڑا کیوں لنگڑاتے ہوئے جا رہا ہے؟ کہنے لگے میرا گھوڑا اس لیے لنگڑا ہے کہ ایک آدمی کے چند پیسے میرے پاس امانت رکھے ہوئے, یہاں سے جہاد کا اعلان ہوا, میں وہ پیسے اس آدمی تک نہ پہنچا سکا, وہ رقم وہ پیسے میں نے کسی کے حوالے کیے کہ یہ فلان آدمی کو پہنچا دینا. میں آیا, جہاد لڑا, شہید ہوا, وہ پیسے ابھی تک اس آدمی کے ہاتھ نہیں پہنچے ہیں, اس لیے یہاں میرا گھوڑا لنگڑاتے ہوئے چل رہا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھتا ہے, جو سخت عذاب والا دن ہے, جو سخت وحشتناک دن ہے. وہاں کسی انسان کی نہیں چلے گی, وہاں نبیوں کی بھی نہیں چلے گی. میرے دوستو, اللہ اس بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں رکھتا ہے جو اپنے بندوں کے, اپنے رعایا کے حقوق اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے, ان کے حقوق پورے کے پورے ان کے ہاتھ پہنچا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے, ایسا کوئی حاکم اس وقت زمین پر مسلمانوں کا نہیں ہے جو انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ان کے گھروں تک ان کو مہیا کرے اور ان کو انصاف فراہم کرے. دوسری بات, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بوڑھے جب بڑھاپے میں عبادت کریں گے تو ان کی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی, نہیں. جو آدمی جوانی میں
اللہ کی عبادت کرتا ہے یا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے، شرمندہ اور شرمسار ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، پھر جب بڑھاپے میں ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں اپنی ساری طاقت شیطان کی راہ میں خرچ کر دی، اب کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آتا ہے تو رب العالمین جوانوں سے بڑھ کر بوڑھوں کے ہاتھ کو تما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم اور آپ اگر بازار میں یا کہیں کسی بوڑھے کو کسی تکلیف میں دیکھیں، ہم سب اس کے طرف پلک پڑتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے، اس کی مدد کریں، یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر کمزوروں کی مدد کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھوں کی عبادت کی تذلیل کرنا ہے، نہیں، بوڑھے بھی عبادت کریں، اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے بوڑھوں کے یہ سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ جب یہ سفید بال لے کر یہ بوڑھا شرمسار ہو کر ہمارے سامنے جب آنکھوں سے اشک بہاتا ہے تو ہم بھی اشک جوئی کرتے ہیں، ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص جوانی میں، کیوں جوانی ایک آدمی ہے، اس کے دانت بالکل نہیں ہیں، اس کے دانت بالکل نہیں ہے، اس کا کھانا اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو دانت والا ہے اس کا کھانا اور ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان میں گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو انسان مجبور ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اصل عبادت کا مزہ تب ہے جب انسان جوان ہو، جب انسان چاروں طرف سے لذتوں کے گھیرے میں ہو، جب انسان ایک طرف شیطان اور دوسری طرف اپنے نفس کے حملے کے گھیرے میں ہو۔ ایسی وقت میں اگر کوئی نوجوان وقت نکالتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو جو جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے روزے رکھے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے روزے میں قرآن پڑھی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے روزے میں صلاۃ تسبیح پڑھی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہوں نے صدقہ اور خیرات کیا، بڑے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے غیبت نہیں کی، بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے بد نظری نہیں کی، بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے کسی کو گالی نہیں دی، بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نوجوانی کے شباب کے دور میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اب بھی جوانوں سے یہی تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، حیا باقی ہے، رمضان ختم ہو گیا، غیرت اب بھی باقی ہے، رمضان ختم ہو گیا، نمازیں اب بھی باقی ہے، رمضان ختم ہو گیا، مسجدیں اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، رمضان ختم ہو گیا، قرآن اب بھی مسجدوں میں اور تمہارے گھروں میں جو ہے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری عبادات اور اللہ کی اطاعت صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان میں گناہوں سے پرہیز کیا، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا کتاب قرآن ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے محفوظ رہیں، رمضان کے بعد ہم کسی کو ستانے سے محفوظ رہیں، رمضان کے بعد ہم غیبت کرنے سے محفوظ رہیں، رمضان کے بعد ہم قرآن پڑھیں، رمضان کے بعد ہم مسجد میں رہیں، رمضان کے بعد ہم دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، صحیح ماحول میں بیٹھا کریں۔ میرے دوستوں، ماحول کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن کو کہ اپنے گھر کو تمہارا گھر چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو وسیع سمجھو، بڑا سمجھو، چھوٹا مت سمجھو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے گھر کو
جس گھر میں تم رہتے ہو اپنے گھر کو ہمیشہ اپنی ذہن میں بڑا سمجھو، اس لیے اگر تم اپنے گھر کو چھوٹا سمجھو گے تمہارا دل وہاں نہیں لگے گا، تم باہر نکلنے کے لیے جاؤ گے، جب باہر کے میدان میں جاؤ گے ضرور کسی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ گے، جب اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو لوگوں کی غیبت کرنا شروع کرو، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کرو گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع سمجھو تاکہ تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو اور ان سارے گناہوں سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جوانی میں، یہ بیڑیا آپ نے دیکھا ہے، بیڑیا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے پرہیزگار بن جاتا ہے، اب اس کی پاؤں میں، اب اس کی دانتوں میں شکار کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب جوانوں کے پاس یہ لذت، یہ طاقت، یہ غرور سب کچھ موجود ہو پھر بھی وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے تو اس سے بڑا خوش قسمت نوجوان اس دنیا میں نہیں ہے۔ تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو مسجد کے ساتھ اس کا دل معلق رہے گا، یعنی اس کا دل ہمیشہ یہی چاہتا رہے گا کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سے بڑا پاکیزہ جگہ کائنات میں کوئی نہیں، یہ ایک پاکیزہ جگہ ہے، ایک پاک جگہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضوان کا جگہ ہے، مسلمانوں کی سجدگاہیں ہیں، مسلمان کی قیام گاہ، مسلمان کا قیام گاہ ہے، مسلمان کی رکوع کرنے کی جگہ ہے، مسلمان کی اتحیات پر بیٹھنے کی جگہ ہے، مسلمان کے سر جھکانے کی جگہ ہے جہاں وہ اللہ کے سامنے اپنے سر جھکاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جو ہمیشہ مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو معلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مسجد سے چلا جائے اس کا دل پھر دوبارہ سے مسجد کی طرف لوٹنے کو کرتا ہے کہ میں واپس مسجد کی طرف چلا جاؤں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے آسان طریقہ بتایا۔ اب ایک آدمی مسجد میں آئے گا، آپ اندازہ کرو وہ مسجد میں کیا کرے گا؟ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے۔ ہاں یہ بات ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ مسجدوں میں مسلمان وہ برے اعمال کرتے ہیں جو کافر عام جگہوں پر نہیں کرتے۔ یہ بات ہے، مسلمان مسجد میں چوری بھی کرتا ہے، جوتے بھی چوری کرتا ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی چوری کرتا ہے، غالی اور قالین بھی چوری کرتا ہے، پنکھے بھی چوری کرتا ہے، کوئی نمازی نماز کے لیے آیا اس کی جوتے بھی چوری کرتا ہے۔ یہ سارے اعمال ہمارے پاس ہیں۔ مسجد میں جب مسلمان آتا ہے دنیا کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ مسجد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑا ہوا، مسجد میں اعلان کیا کہ میرا ایک چیز گم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خدا کرے کہ وہ چیز ہمیشہ تم سے گم ہو، اور فرمایا کہ تم کیا مذاق بنایا ہے کہ اللہ کے گھر کو اپنی اعلان کی جگہ بنائے، اعلانات کرتے ہو میرا بچہ گم ہو گیا، میرا چیز گم ہو گیا۔ یہ سارے چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ اب ایک آدمی جب مسجد میں آئے گا یا وہ نماز پڑھے گا یا وہ تلاوت کرے گا یا وہ تسبیح و تحمید کرے گا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے گا، اس کی نظر بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، وہ غیبت سے بھی محفوظ، بدکاری سے بھی محفوظ، زناکاری سے بھی، شراب خوری سے بھی، غیبت کرنے سے بھی، کسی مسلمان کو جھگڑانے سے بھی، یہ سارے گناہوں سے مسلمان کس جگہ میں محفوظ رہتا ہے؟ مسجد میں۔ تو جو شخص ہمیشہ مسجد میں قیام کرے گا اس کا دل مسجد میں لگا رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں۔
کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسلمان کاش اس عمل کو کرتے. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی. آج وہ دور ہے کہ ہمارے بازار اور مارکیٹ بھرے ہوئے ہیں مساجد ویران. آج پورا یہود پورا ہنود مسلمانوں پر اس لیے قابض ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے طور طریقے چھوڑے ہیں. مسلمانوں نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا, سینماؤں کو آباد کرنا شروع کر دیا. ہم اپنی بات نہیں کرتے. جہاں اسلام کا نزول ہوا, جہاں قرآن کا نزول ہوا, 23 سال جس ملک میں جس شہر میں قرآن اترا, آج وہاں کے حاکم زنا اور شراب کو کعبۃ اللہ اور مدینہ میں فروغ دے رہے ہیں. خدا کی قسم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سعودیہ میں وہ برے اعمال, وہ گندہ ترین اعمال شروع ہو چکے ہیں کہ خدا کی قسم شیطان کو بھی 1000 دفعہ سوچنا پڑے. یہ سارے ہمارے روایات نہیں تھے, یہ غیروں کے روایات تھے. ہمارے روایات یا جہاد کے میدانوں کو آباد کرنا تھا یا مسجد اور خانقاہوں کو آباد کرنا تھا. آج نہ جہاد ہے, نہ خانقاہیں ہیں, نہ مسجدیں ہیں. سینما آباد ہیں, بازار آباد ہیں, کلب آباد ہیں, زنا کے اڈے آباد ہیں, مساج سینٹر آباد ہیں, گندگی کے اڈے آباد ہیں. کوئی ان کو روکنے والا نہیں. مسلمانوں کے ملک میں, مسلمانوں کے قائم کعبے کے سامنے عرب خود کہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے, مکے کے باشندہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے حکمرانوں, مکے میں تم نے شراب کو کیوں مہنگا کر دیا, یہاں پر بھی سستا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم